کہ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی سارہ کا انتقال ہوا تھا تو ایک قبرستان خریدے تھے. اس قبرستان سے ایک کہانی شروع ہوا اور اس کا جو ہے سورہ یونس کے 92 نمبر آیت میں اس کڑی کا آخری چیپٹر ادھر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہے جن کا نام اللہ نے رکھا. پہلے ابرام تھا، پھر ابراہیم رکھا. ان کی بی بی سارہ کا نام سرائی تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام سارہ رکھا. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب حمل سے تھے، یعنی ان کی امی حمل سے تھی، تو اس وقت ان کا نام رکھا. اور جب اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیا اللہ کے پیغمبروں نے آ کے، رسولوں نے آ کے، تو اس وقت سے نام دے دیا. یعنی یہ ایسا خاندان ہے جس میں میاں بیوی دو بیٹوں کا نام اللہ نے رکھا اور اس سے ابتدا کیا اس منصوبے کا، اس معجزے کا. اور جس کے اوپر انتہا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام بھی 600 سال پہلے بتایا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتایا کہ اسم احمد، میرے بعد جو ہے احمد نام کا رسول آئے گا. تو ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے ناموں سے کیا اور انتہا بھی ایسے پیغمبر سے کیا جس کا نام 600 سال پہلے بتا دیا. تو یہ معجزہ کتنا قیمتی ہوگا جو ان سبوں کو انکلوڈ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، بی بی سارہ کو بھی انکلوڈ کرتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو انکلوڈ کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو انکلوڈ کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو انکلوڈ کرتا ہے، ہارون علیہ السلام کو انکلوڈ کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا ہوتا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کا میرے کو پوائنٹ دیا، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس نقطے میں کراچی یونیورسٹی کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں آپ موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ بہت مستفیض ہوں گے. اردو چونکہ بنگال بیک گراؤنڈ کا ہے تو اردو پہ زور مت دیجیے گا، نقطے پر زور دیجیے گا. تو اب معجزہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کے قبل 2-3 ذرا سا میں نعت تو نہیں پڑھوں گا، پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، سن سکتا ہوں اور لطف اندوز بھی ہوتا ہوں، لیکن میں کچھ پروز میں نعت نما بات سنا دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دی گریٹسٹ ornament given to man is learning. اب ornament زیور کو بولتے ہیں، زیور عورتیں پہنتی ہیں خوبصورت رکھنے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت الفاظ فرمائے کہ سب سے بہترین زیور انسان کو علم دیا. یہ علم جب انسان کے پاس ہوتا ہے، کالا حبشی بھی ہوتا تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ گزار دیں گے، اور بہت خوبصورت مرد بھی ہو لیکن اگر جاہل ہو تو 2 منٹ آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد میں کسی اور دوست کا تلاش کریں گے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا خوبصورت اسٹیٹمنٹ دی ہے، دا گریٹسٹ ornament given to man is learning، تو ان کا خود کا تھنکنگ کتنا خوبصورت ہوگا. سچ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ڈپکٹس سچ اے بیوٹیفل تھنکر بھی ویسے خوبصورت ہوگا. اب ایک اور بات ہے قرآن شریف کے بارے میں کہ دنیا کا واحد کتاب ہے جو ان ایڈیٹڈ ہے، نہ کبھی ایڈٹ ہوا نہ کبھی آڈٹ ہوا. میں خود بہت ساری کتابیں لکھا ہوں، لیکن ہر دفعہ جب اس کا ایک ایڈیشن آتا تو کچھ نہ کچھ ہوتا. ابھی حال میں یہ کتاب چھاپا تو وہ پہلے ہی دن آیا، ابھی ہاتھ میں ہی آیا تو پتہ چلا اس میں یہ کریکشن مانگ رہے، یہ کریکشن مانگ رہے. ڈسٹریبیوشن کے پہلے کریکشن اورینٹڈ ہو گیا. لیکن قرآن شریف وہ کتاب ہے جو پہلے دن جیسا نازل ہوا تھا آج تک ویسے ہی موجود ہے. اور اسکول میں میرے ٹیچر نے کہا تھا کبھی کوئی پوئٹری وغیرہ لکھو تو 6 مہینہ تک اس کو شائع مت کرو، 6 مہینہ بند رکھ دو، دیکھو مت اس کو. 6 مہینہ بعد دیکھو، اگر لطف آئے تو پھر اس کو پبلک تک پہنچاؤ، ورنہ لکھنے کے ٹائم میں ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن 6 مہینہ بعد بھی اچھا لگے تو اس کو آگے بڑھاؤ. قرآن شریف وہ کتاب ہے جو پہلے دن سے آگے بڑھا اور ابھی تک آگے بڑھتے جا رہا ہے. سینے میں بڑھ رہا ہے، لائبریریز میں بڑھ رہا ہے، دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور اس کے معجزات ابھی بھی ایسے دنیا میں واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ ہم سب خوش ہوتے ہیں اور غیر مسلم جو ہیں شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کو ہم نے کیوں رد کیا. اور اس سے بہت غیر مسلم محبت کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. یہ وہ زندہ کتاب ہے جو واحد کتاب ہے دنیا کا ان ایڈیٹڈ، ان آڈیٹڈ، ان آلٹرڈ. اب یہ معجزہ کا آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، پورا شارٹ کٹ میں سنائیں گے کیونکہ یہ بڑا علمی ماحول ہے ماشاءاللہ، سارے ڈیٹیلز کا ضرورت نہیں ہے.
کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے. تو فرعون کے پاس جب بھیجے گئے تھے تو پہلے تو وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ایک ٹوکری کے اندر، اور وہاں سے محل تک پہنچے تھے. تو یہ پھر بہت سارا مقابلہ ہوا. پھر وہ جب ہجرت کر رہے تھے مصر سے تو فرعون ان کا پیچھا کیا. پہلے تو خود اجازت دیا لیکن بعد میں پیچھا کیا کہ غلطی سے اجازت دے دیا پیچھا کر کے پکڑو. تو جب پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثوم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلی کے ساتھ اس پار چلے گئے، فرعون پیچھے سے آیا، ڈوب گیا. تو فرعون جب ڈوب جاتا ہے تو ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا زندگی شرارت میں گزارا، آخری وقت میں ایمان لا رہے ہو، تو اب تمہارے لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. اب یہ آنے والے نسلوں کے نشانی بنا کر محفوظ رکھیں گے. تو فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اللہ نے اناؤنس کیا کہ اس کو نشانی بنا کر رکھیں گے. کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا لاش محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2000 سال بعد بتایا کہ یہ محفوظ کر کے رکھا گیا ہے. اور اگر انسان کا کلام ہوتا تو فوراً وضاحت سے بتا دیتا کہ یہ لاشیں سڑ جائے گا، بے عزتی ہو جائے گا، نہیں دکھا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے 1300 سال تک انتظار کیا کہ جب تک حکم میں کوئی نہیں سڑے گا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگا. 1300 سال بعد 1898 میں اس کا لاش دریافت ہوا اور شناخت ہوا. دریافت کچھ سال پہلے ہوا، کہیں لکھا کہیں دونوں باتیں ہیں. بہرحال شناخت 1898 میں ہو گیا، اور شناخت ہو گیا تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے اتنا پرانا لاش محفوظ کیا ہوا دریافت کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے مقابلہ کرتا تھا اور ڈوبا تھا یہ وہ. لیکن جب پتہ چلا دنیا کو کہ قرآن شریف میں اس کا پہلے سے آیت موجود ہے کہ اس کا لاش محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، تو جتنا خوشی تھا اناؤنسمنٹ میں، پھر اس کو ڈیناؤنسمنٹ شروع ہو گیا. ایک بہت خوبصورت ایوارڈ یافتہ فلم بنا دا 10 کمانڈمنٹس. تو میرا بھتیجا امریکہ سے آیا ہوا تو اس کو میں نے بولا کہ فرعونی مبی پہ 2 صفحے کا ایک مضمون ہے، ادھر لے جاؤ، دوستوں کو بتانا، اس سے فائدہ ہوگا. تو بولا چاچا میرے پاس 10 کمانڈمنٹس کا ویڈیو ہے، میں 7-8 دفعہ دیکھ چکا ہوں. تو اس میں فرعون ڈوبتا نہیں، محل واپس چلے جاتے ہیں. تو میں گھر آیا اور بائبل کو آیت وایت نکالا، کہاں ڈوبنے کا ہے سب کچھ. مورس بکیل کی کتاب میں بھی بہت اچھا ڈسکرپشن تھا. تو یہ سب آیت تو ڈوبنے کا مل گیا. پھر میں نے بہت جگہ فون کیا کہ فادر یہ فرعون ڈوبا تھا، تو کسی نے جواب ہی دینے سے انکار کر دیا. سب نے، ایک نے بولا کہ کل جواب دیں گے، لیکن کل فون نہیں آیا. تو میں نے خود فون کیا کہ آپ کا فون آنا تھا. تو پوچھا کیا سوال ہے. میں نے پوچھا کیا فرعون ڈوبا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ لوگ محل سے لڑائی کرتے ہیں، غریب سپاہی لوگ میدان جاتے ہیں. تو میں نے بولا 1 سیکنڈ ہولڈ کریے، میں نے بائبل کا وہ آیت سنا ہے جس میں فرعون میدان میں جاتا ہے اور غرق بھی ہوتا ہے. تو یہ سب سنانے کے بعد پھر وہ بولا ایک اور جگہ لکھا ہے. تو میں بعد میں سوال کیا کہ بھائی اس زمانے میں وائرلیس تو تھی نہیں، اگر محل سے لڑائی کرتے کیسا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا. تو یہ سب کے بعد میں پھر کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے، ڈکشنری ہے، ان سب چیز پر آپ اس وقت رجوع کرتی ہیں جب آپ کو علم میں اضافہ کرنا ہو. اس لیے دیکھتے ہیں نا ڈکشنری، لفظ کا معنی نہیں پتہ تو ڈکشنری دیکھیں. انسائکلوپیڈیا میں کوئی علم میں کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. لیکن کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ مقدس کتاب میں ایک آیت بھی ایسا نہیں ہے جس کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا ہو کہ فرعون میدان میں گیا تھا اور غرق بھی ہوا تھا. یہ دونوں باتیں وہ رد کر دیا. تو میں نے اس کا بھی آیت بتایا کہ بڑا کلیئر موجود ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تورات میں بھی موجود ہے اور زبور میں بھی موجود ہے. زبور کا 136 وہ ہے، زبور 136، اس کا آیت نمبر 13، 14، 15 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ بحر کلثوم میں فرعون کو ڈبایا گیا. پھر تورات میں بھی ہے وہ آیت، میں ابھی سنا دوں گا، نمبرز وغیرہ میرے پاس موجود ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں بائبل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت قیمتی نقطہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے. تو جب ان فوت ہونے کے بعد انہوں نے
نصیحت وصیت کیا لوگوں کو اور پرومس لیا. پرومس می ہی سیڈ کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ اس مصر سے لے جائے گا جیسا اس کا وعدہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا سب کچھ سے کنعان پرومس لینڈ کی طرف جانے کا، تو تم میرے جسم مبارک کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، پرومس کرو. انہوں نے وعدہ کیا تو پھر ان کے جسم مبارک کو 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو جسم مبارک کو اس میں تابوت میں محفوظ کر کے رکھ دیا. اب ان کا شرط لگا دیے تھے کہ میرے کو لے جانا جب تم کو اللہ تعالیٰ نجات دے. حالانکہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی خواہش کی کہ جو ابراہیم علیہ السلام قبرستان خریدے تھے جہاں بی بی سارہ کو بھی ان کی بھی تدفین بھی ان کا خود کا بھی ہوا، تو اسی قبرستان میں میرے کو بھی لے جانا. تو یعقوب علیہ السلام کو اسی زمانے میں لے گئے یوسف علیہ السلام، لیکن جب خود کا وقت آیا دنیا سے جانے کا تو انہوں نے شرط لگا دیا کہ جب تم کو نجات ملے تب لے جانا، نجات نہیں ملے تو ضرورت نہیں لے جانے کا. وعدہ ہے کہ نجات کے بعد لے جانا. اب نجات ملنے میں 400 سال لگ گئی. یہ 400 سال تک ان کا جسم مبارک اس میں رہا تابوت میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام افراتفری کی حالت میں مصر سے ہجرت کر رہے تھے اس وقت بھی ان کو یاد رہا اور وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے. تو جب وہ بحر کلثم کے پاس پہنچے اور وہ پیچھے سے فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا اور بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اس کے اندر سے اس پار چلے گئے تو یوسف علیہ السلام جس تابوت میں تو وہ تابوت بھی ساتھ گیا، اور پیچھے سے فرعون آیا اور اپنے کے ساتھ، اور اس کے بعد میں پھر قرآن شریف نے بتا دیا کہ محفوظ کیے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. اب بات یہ ہے کہ پورے